حضرات محترم، تمام تعریفیں، عظمتیں، برکتیں اور خوبیاں میرے اللہ کے لیے ہے، جس نے اہل محبت کے لیے اپنا خاص دروازہ کھولا، جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ جب مخلوق سو جاتی ہے تو وہ ان کو اپنے دروازے کی طرف لے آتا ہے اور وہ اس کی بارگاہ میں قیام و سجود میں رات بسر کرتے ہیں۔ وہ رات کے ابتدائی حصے میں کتنے اچھے انداز میں عبادت کرتے ہیں اور آخری حصے میں کتنے پیارے انداز میں نادم ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر تو ان کو دیکھے گا تو اس حال میں پائے گا کہ ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور پردے ہٹا دیے گئے ہیں، رحمت الہی، دیدار الہی کے مشاہدے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگ ہستیوں کو جو عظمت و مقام دیا، ان میں اولیاء کرام کی کرامات کا تذکرہ بڑی کثرت سے آیا، قرآن پاک کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اولیاء کرام کی سب سے بڑی کرامت اطاعت الہی پر ہمیشگی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالی کی اطاعت میں ہمیشگی اختیار کرنا اور معصیت و مخالفت سے فرمائے کہ دور رہنا۔ قرآن پاک میں حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کرامات اولیاء کے اظہار پر شاہد ہے۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی نبی نہیں تھی، فرمائے کہ ولیہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کی نماز پڑھنے کی جگہ گئے تو وجد عندہا رزقا، ان کے پاس نیا رزق پایا۔ ایسا فرمائے کہ رزق، ایسے پھل موجود تھے جن کا کوئی موسم ہی نہیں تھا۔ تو فرمانے لگے قال یا مریم انا لک ھذا، کہا زکریا علیہ السلام نے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، فرمایا یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ عز و جل حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا تو اس وقت آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کیا تو وہاں پہ کھجور کا ایک خشک تنا کھڑا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، فرمایا کہ اس کو پکڑ کر ذرا ہلائیے نا، تو فرماتے ہیں کہ تازہ کھجوریں وہاں سے گری۔ اب خشک درخت کھڑا ہے، کھجور کا تنا ہے، اللہ نے وہاں سے تازہ کھجوریں فرمائے کے بھیجے۔ تو انہی کرامات میں سے فرمائے کہ ایک یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے جو ظاہر ہوئی کہ آپ نے دیوار کو سیدھا کیا، اور اس کے علاوہ دیگر کئی عجائبات جن کی معرفت حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر وہ راز مخفی رکھے۔ اور یہاں پہ خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء کا اس بات پہ اختلاف ہے آیا کہ وہ نبی تھے یا ولی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک یہی فرمائے کہ فتویٰ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
پیاروں کو یہ مقام و مرتبہ، یہ عظمتیں اور یہ شان عطا فرمائی، تو فرمائے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے رب کے نام پہ گزاری۔ اور آج یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، فرمائے کہ کوئی بھی ایسی بات نئی دکھا دے تو اس کی ولایت کو مشہور کر دیا جاتا ہے۔ کہ حقیقتاً یہ ہے کہ آج کے جو فرمائے کہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی منوانے والے، فرمائے کہ کبھی شریعت کے نیڑے تک بھی نہیں گئے، اور ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے، اور پھر چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کا پیارا کہا جائے، بلکہ اللہ نے کہا تم نہ کہلواؤ، جو میرا پیارا بنتا ہے اسے اپنی مشہوری کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، پھر اللہ مخلوق کے فرمائے لوگوں کے دلوں میں خود ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا ولی ہوں، فرمائے کہ میں پیر ہوں، مجھے پہچانو، میری پیروی کرو، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمائے کہ جب مقام معرفت فرمائے کہ عشق و محبت کا مقام ملتا ہے، فرمائے پھر پہچان کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود پہچان کروا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا کہ ایک شخص گائے پر فرمائے کہ سامان بوجھ لاد کے جا رہا تھا، اس کو ہانکتا تھا چلو آگے، فرمائے کہ اب گائے پر اس نے سامان لادا ہوا تھا، تو گائے اس کی طرف متوجہ ہو کر فصیح زبان میں کہنے لگی، میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی کہ تو مجھ پر سامان لاد رکھ، فرمائے کہ سامان میری پشت پہ رکھا ہوا ہے، میں تو فرمائے کھیتی کے لیے پیدا کی گئی، فرمائے کہ تو نے مجھ پر سامان لاد رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام اس بات پہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر میرا ابو بکر کا عمر کا ایمان ہے، اللہ نے فرمائے کہ اگر چاہے تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہے، فرمائے کہ میرا رب جس سے بلوانا چاہے فرمائے کہ اس کے آگے دیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عبادان شہر کا نام تھا، فرماتے ہیں کہ اس شہر میں ایک حبشی فقیر تھا جو عام طور پر کھنڈرات میں رہتا تھا۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں اپنی ضروریات و حاجات کی تلاش میں نکلا، تو جب اس نے مجھے دیکھا، وہ اب کھنڈرات میں کہیں کسی جگہ پہ بیٹھا تھا، اس نے مجھے دیکھا، وہ حبشی دیوانہ وہ فقیر تھا، اللہ کا مستانہ تھا، فرمائے عشق و محبت کا پروانہ تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس نے مجھے جو دیکھا، فرمائے کہ میں تو اپنی ضروریات کے لیے نکلا تھا، کچھ لے آؤں گا، فرمائے کہ اور اپنا گزر بسر کروں گا، میری طرف ایسے دیکھ کے مسکرانے لگا، مسکرا پڑا، اور فرمائے اپنے ہاتھ سے ایسے زمین کی طرف اشارہ کیا، جہاں پر اس کا اشارہ گیا ساری زمین سونا بن گئی، سونا بن گئی۔ مجھ سے کہا جو ضرورت ہے لے لو، فرمائے جتنی ضرورت ہے لے لو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے جو ضرورت تھا میں نے وہاں سے لیا، اور میں اس معاملے سے ڈر گیا تھا، پتہ نہیں یہ معاملہ کیا ہے، فرماتے جلدی سے وہاں سے چلا آیا۔ تو بات یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرا رب کہتا ہے کہ تم میرے ہو جاؤ، ساری کائنات تمہاری کر دوں گا، فرمائے کہ پھر تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، فرمائے کہ تم دل میں خیال کرو گے میں رب ساری پوری کر دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو یزید رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے کہ میرے پاس میرے استاد حضرت سیدنا ابو علی سندی رحمت اللہ تعالی تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، انہوں نے اسے فرمائے کہ باہر نکالا، جو کچھ اس کے اندر تھا باہر انڈیلا، تو فرماتے ہیں اس سے جواہر نمودار ہوئے۔ میں حیران ہوا کہ حضرت یہ جواہر کہاں سے آ گئے آپ کے پاس؟
ارشاد فرمایا میں یہاں پہ ایک وادی کے پاس آیا تو اچانک فرمائے چراغ کی طرح ٹمٹماتے ہوئے فرمائے یہ پتھر میرے سامنے آئے، یہ موتی دکھے، میں نے ان کو اٹھا لیا۔ میں نے عرض کی کہ جب آپ وادی میں گئے تھے تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کہا جب وادی میں تھا کیفیت یہ نہیں تھی جو اب تیرے سامنے ہے، جو اب تیرے سامنے ہے۔ اولیاء کرام کی کیفیات ہی الگ ہوتی ہے، جب اللہ کے انوار و تجلیات میں ہوتے ہیں اس وقت کیفیات الگ ہوتی ہے۔ جس طرح حضور غوث پاک کے بارے میں علماء نے لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک جو آپ کا خلیفہ تھا آپ کے پاس رہا کرتا، ایک دن اس نے کہا حضرت آپ جب رات کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے جو آواز آتی ہے انا الحق کی آواز آتی ہے، فرمائے کہ تو یہ تو ایک انسان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے، حق تو وہ ہے اور آپ حق کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا اگر رات کو فرمائے کہ یہ آواز آئے تو پھر تلوار اٹھا لینا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اب تھا کوئی ہم جیسا جس کو یہ حقیقت پتہ نہیں تھی، فرمائے اس نے تلوار اٹھائی اور بیٹھ گیا۔ جیسے ہی حضرت رات کو فرمائے کہ یہ آواز انا الحق کی آئی، وہ تلوار اٹھا کے ماری اس نے، جیسے ہوا سے گزر کے ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی، وہ مارتا رہا، آپ کے جسم کو ذرا سی تکلیف نہ ہوئی، فرمائے کہ جسم کے اندر سے تلوار ایسے گزر جاتی جیسے دھوئیں سے گزر گئی۔ فرماتے صبح جب آیا، فرمائے کہ نماز کے بعد آپ بیٹھے تو پوچھا بتاؤ میاں رات کیا ہوا، کچھ ہوا تو نہیں تھا؟ کہا حضرت رات بھی آپ نے وہی آواز لگائی، میں نے تلوار اٹھائی مارتا رہا، پر آپ کو تو کچھ نہیں ہوا، جسم سے تلوار ایسے گزر جاتی تھی جیسے دھوئیں سے گزر گئی ہو۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا اصل بات یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے انوار و تجلیات میں گم ہوتے ہیں پھر یہ ظاہری جسم نہیں ہوتا، سارے اس کے تجلیات ہوتے ہیں۔ فرمائے وہاں پہ پھر یہ والی کیفیت نہیں رہتی، اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ نے اولیاء کرام کو یہ عظمتیں اور شانیں دی ہیں۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت ولی کی یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، فرمائے شریعت کے احکام پہ عمل کرنے والا ہو۔ اگر کوئی ایسا ولی اپنے آپ کو کہلواتا ہے پیر ہے، فرمائے جو شریعت کا پابند نہیں ہے، فرمائے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، فرمائے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، فرمائے جو خود شریعت کا پابند نہیں بن سکا وہ دوسروں کو کیا بنائے گا۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، دین کے احکامات پہ چلاتے ہیں اور فرمائے شریعت کے طریقے پہ فرمائے لوگوں کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود تو نشے میں مست ہوں اور مریدوں کو کہیں جی پیر صاحب تو پہنچے ہوئے ہیں، فرمائے جہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ حقیقت سب جانتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے کے بجائے ان اولیاء کی پہچان کریں، فرمائے کہ جو دیکھتے ہی نگاہ کرتے ہوئے پہچان لیتے ہیں یہ آیا کون ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، فرمائے کہ بلوچستان پہاڑ کے علاقے کا تھا، وہاں سے آپ کا کوئی مرید تھا، تو اس نے کہا حضرت کے پاس جاؤ ان کی بیعت کر لو، ان کا مرید ہو جاؤ، تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو روشن اور منور کر دے گا، اللہ کے ولی کی صحبت میں جاؤ۔ اس نے کہا میں جا کے کہوں کیا کہ مجھے فرمائے کہ کیا کرو، تو ان بندے نے ان صاحب نے سکھایا کہ جب حضرت کے پاس جاؤ نا تو حضرت سے کہنا پیر جی مجھے مرید کرے، مجھے مرید کرے۔ تو اب وہ ان لفظ کو یاد کرتا ہوا گیا کہ جا کے یہی لفظ کہوں گا، پیر جی مجھے اپنا مرید کرے، پیر جی مجھے اپنا مرید کرے۔ اور جیسے ہی حضرت کے پاس پہنچا اسے وہ لفظ بھول گیا، اب کہنے لگا مرید جی مجھے اپنا پیر کرے، مجھے اپنا پیر کرے۔ فرمائے کہ جب یہ بات کہی حضرت مسکرائے، کہا یہ ایسے نہیں آیا، فرمائے کہ اس کو یہ جملہ کسی نے سکھایا ہے اور آیا تو کچھ لینے ہیں،
اب اسے خالی نہیں لوٹانا، کہا آ سینے سے لگ جا، تجھے مرید نہیں کرنا، ڈائریکٹ پیر بنانا ہے، فرمائے ڈائریکٹ بنانا ہے، فرمائے وہ انوار و تجلیات دیے جو لوگ سینکڑوں سال لگاتے پھر بھی نہ ملتی، فرمائے محنتیں کرتے، آج فرمائے ایک جملے نے وہاں پہ ساری زندگی ہی بدل دی ہے۔ تو اللہ کے ولی کی صحبت میں فرمائے جو بندہ آ جاتا ہے یقیناً فرمائے کہ دنیا سنور جاتی ہے، اور ولی کی صحبت فرمائے کہ ایک لمحے کی صحبت بھی فرمائے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، فرماتے ہیں ایک لمحے کی ولی کی صحبت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ اولیاء کرام کی صحبت اس انداز سے ہوا کرتی۔ اور میں عرض کرتا چلوں، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت کمال کی شخصیت تھے، ظاہراً نام تو آپ کا تھا حافظ جمال، لوگ آپ کو حافظ کے نام سے جانتے تھے، قرآن کے اتنے بڑے قاری تھے، فرمائے کہ آپ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی، مشہور اور یہ کرامات میں سے ہے آپ کی، فرمائے کہ ملتان کے ایریے میں جائیں تو وہاں پہ لوگ اس کرامت کو بڑے کثرت سے جانتے ہیں کہ ایک صاحب آپ کے پاس آئے تھے، حضرت میری شادی ہوئی اور میری زوجہ قرآن کی حافظہ ہے، اس نے کہا جب تک قرآن کے حافظ نہیں بنو گے میرے بستر پہ نہیں آ سکتے، پہلے جاؤ قرآن کے حافظ بنو۔ حضرت اب قرآن کا حافظ بننے کے لیے کم سے کم 3 سال 2 سال 2.5 سال تو لگے گے، اب فرمائے اتنا عرصہ میں کیسے رہوں، کہا کوئی ایسا فرمائے کہ طریقہ ہو جس سے میں جلدی حافظ بن جاؤں، بڑے بڑے قاریوں کے پاس گیا، کسی نے کہا بڑی تیزی سے بھی پڑھے گا تو 1 سال تو لازمی لگے گا، فرمائے 2 سال لگے گے 3 سال لگے گے، حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی کے پاس آیا، حضرت میرا معاملہ یہ ہے میں نے حافظ بننا ہے، کہا اچھا حافظ بننا ہے، جب ہم صبح کی نماز پڑھے نا تم دائیں طرف بیٹھ جانا، فرمائے کہ اور فرمائے کہ تم قرآن کے حافظ بنو گے، کہا حضرت جب صبح کی نماز ہوئی وہ بندہ آ کے دائیں طرف بیٹھ گیا، آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا دائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ، جو ادھر تھے سارے کے سارے قرآن کے حافظ تھے، اور جو ادھر تھے سارے قرآن کے ناظرے پڑھ چکے تھے، کہا اولیاء کی صحبت میں آؤ گے تو پھر قرآن بھی اس انداز سے پڑھاتے ہیں، فرمائے کہ یہ کیا تھا، فرمائے اولیاء کرام کی کرامات کا سلسلہ، اور حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالی یہ بھی حافظ جمال کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ کی عمر مبارک تقریباً 33 سال گزری، 33 سال کی عمر، آج تو فرمائے نوجوان کو تعلیم حاصل کرنی ہو تو کم سے کم فرمائے کہ عالم بننا ہو تو 10-15 سال تو لگ ہی جاتے ہیں، فرمائے کہ اور اس پائے کا عالم بننا ہو کہ عربی کتابیں بھی لکھ سکے، فرمائے کہ عربی میں کامل مہارت رکھتا ہو، 15 سے 20 سال تو لگتے ہی ہیں، اور 10-15 سال کی عمر میں تو پڑھنے جاتے ہیں، اور فرمائے کہ پھر جا کے تعلیم اور 32-33 سال کی عمر میں جا کے تعلیم مکمل ہوتی ہے۔ حافظ عبدالعزیز پرہاروی صاحب کی تو عمر ہی ٹوٹل 33 سال، اور آپ نے اتنی کتابیں لکھی، علماء فرماتے ہیں اگر آپ کی فرمائے کہ زندگی پر کتابوں کو تقسیم کیا جائے تو ایک ایک کتاب بھی ایک دن سے فرمائے کہ زیادہ ہے، زندگی کے دن کم ہے کتابیں زیادہ ہیں، اتنا علم کہاں سے آ گیا تھا؟ فرماتے ہیں ایک دن حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی آپ کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام بھی عبدالعزیز تھا، بڑا کمال کا ذہانت رکھنے والا تھا، آپ نے اس کو بلایا، آپ کی اس وقت کیفیت بدلی ہوئی تھی، فرمائے کہ حال کی کیفیت میں تھے، بلایا عبدالعزیز کہاں ہو، فرمائے کہ وہ عبدالعزیز نہیں تھے، تو حافظ عبدالعزیز پرہاروی صاحب وہاں پہ موجود تھے، کہا میں حاضر ہو گیا حضور، میں آ گیا ہوں، کہا اچھا وہ نہیں آیا تو آ گیا ہے تو پھر آ جا، کہا حضرت صاحب کی بہت بڑی لائبریری تھی، فرمائے کہ دینی کتابوں کی، کتاب اٹھاتے پہلا صفحہ پڑھاتے بند کر دیتے، حافظ عبدالعزیز پرہاروی صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی بھی مکتبے میں کتابیں رکھی تھی ساری میرے سینے میں محفوظ ہو گئی،
محفوظ ہو گئی۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد میں گیا، ایک بزرگ بابا جی تھے، وہ سوئے ہوئے تھے، اور میں نے کہا چلو، فرمائے کہ ہوں تو میں خود ذہن کچھ پڑھ سکتا نہیں ہوں، کہا ان بزرگوں کی خدمت کر لوں تو اللہ ہو سکتا ہے ان کے صدقے مجھے صلہ عطا فرمائے۔ کہا میں ان کے پیر دبانے لگا، پیر پکڑے دبانے لگا، اور فرماتے ہیں کہ جب ان کے پیر دبانے لگا کہنے لگے بیٹا رہنے دو۔ فرمائے کہ تم کس لیے دبا رہے ہو؟ کہا حضرت اور تو کچھ نہیں، کم سے کم رب کی بارگاہ میں فرمائے کہ اس کا اجر تو ملے گا بزرگوں کی خدمت کرنے کا۔ فرماتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ خدمت کی، اور فرماتے ہیں کہ ان کے پاؤں دبائے، جب اٹھ کے وہ بیٹھے کہا عبدالعزیز مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا حضرت آپ تو ایک بزرگ نمازی ہیں، مسجد میں آئے تھے اس لیے آپ کی خدمت کی ہے۔ کہا میں صرف نمازی نہیں ہوں، میرا نام خضر علیہ السلام ہے۔ فرمائے کہ میں خضر ہوں، خاص آپ کے لیے ہی آیا تھا، آج فرمائے یہ انعام آپ کو دینا ہے۔ فرمائے کہ سینے سے لگایا اور علم کا سمندر جو تھا وہ حضرت کے سینے میں ڈال دیا۔ فرمائے یہ اولیاء کرام کا جو علم ہوتا ہے یہ سینہ بسینہ چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنے علم کی باتیں، یہ کمال کی باتیں کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ کہا ان پر جو علم فرمائے کمال کا نظر آتا ہے، اللہ نے ان کی دل کی آنکھیں کھول رکھی ہوتی ہے، ہم ظاہراً دیکھ سکتے ہیں، یہ اندر کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کعبۃ اللہ کے نزدیک کثرت سے رکوع و سجود کر رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا تم کثرت سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں اپنے رب کی طرف سے فرمائے کہ واپس جانے کے پروانے کا انتظار کر رہا ہوں، فرمائے واپس جانے کے پروانے کا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں وہیں پہ رک گیا، ابھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے اوپر سے کاغذ کا ایک ٹکڑا گرا، فرمائے کہ گرا، اور فرماتے ہیں اس کے اوپر لکھا تھا یہ پیغام عزیز و غفار فرمائے کہ اس مالک کی طرف سے ہے، فرمائے کہ اپنے سچے بندے کی طرف ہے، فرمائے کہ اب تو اس حال میں لوٹ جا، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ ہم نے معاف فرما دیے، معاف فرما دیے ہیں۔ ارے یہ کمال کی بات ہے، رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جب تک اس کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ نہیں ملتا واپس نہیں مڑتے۔ یہ کیسی فرمائے کہ مخلوق ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا بکر بن عبد الرحمن، اور ایک روایت میں بکر بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم جنگل میں سیدنا ذوالنون مصری کے ساتھ سفر میں تھے، اور ہم نے فرمائے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں۔ کیکر کا درخت تھا اور بہت گھنا تھا اس کا سایہ، بڑا سکون کی ٹھنڈک محسوس ہوئی وہاں پہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں بکر بن عبد الرحمن کہ میں نے کہا کہ یہ جگہ کتنی عمدہ ہے اور اس کا سایہ کتنا گھنا ہے، کاش یہ انگور کا درخت ہوتا تو ہم سے انگور بھی کھاتے، اب تھا تو کیکر کا درخت۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کاش یہ انگور کا درخت ہوتا تو ہمیں انگور بھی ملتے۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا تمہارا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں انگور کھانے کو دل کر رہا۔ آپ نے اس درخت کے ایک فرمے تنے کو پکڑ کے ہلایا تو اب کیکر سے انگور نیچے گرے، انگور نیچے گرے۔ فرماتے ہیں ہم نے کھائے ایسے لذیذ انگور ہم نے کبھی نہیں کھائے تھے، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ موسم انگوروں کا تھا ہی نہیں، فرمائے کہ اور موسم ہوتا یا نہ ہوتا بات تو اگلی تھی کہ درخت تو کیکر کا تھا، ارے وہاں سے انگور آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے انگور کھائے اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی دیر آرام کیا، اور جب صبح ہم جانے لگے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر بھی انگور گرے، تو میں نے جب دوبارہ ہلایا، حضرت بکر بن عبد الرحمن فرماتے جب میں نے دوبارہ اس کو ہلایا تو فرمایا اب انگور نہیں آئے تھے، اب کانٹے گر رہے تھے۔ فرمایا وہ ذوالنون مصری کا فرمایا کہ ہاتھ تھا، جب انہوں نے ہاتھ لگایا تو اب کیکر کے درخت سے بھی اللہ نے انگور نیچے گرائے۔ یہ اولیاء کرام کی عظمت و شان ہے۔ اور حضرت سیدنا ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی فرمائے کہ ایک قافلے کے ساتھ آپ سفر میں تھے، جب قافلے والے پیدل چلنے سے عاجز آ گئے، پانی ان کے پاس ختم تھا، فرمائے کہ شدت کی پیاس لگی،
تو اب پانی طلب کیا۔ حضرت سیدنا ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی اللہ کے کامل ولیوں میں، علماء نقشبند میں ان کا نام آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا راز رکھو تو فرمایا پھر میں تمہیں پانی پلاتا ہوں، اور نہیں تو پھر آس پاس ڈھونڈو۔ سب نے کہا حضرت ہم آپ کا راز رکھیں گے۔ فرمایا کہ یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کریں گے۔ آپ نے انگل کے اشارے سے زمین پر ایک گول دائرہ بنایا، ایسے دائرہ جب انگل فرمائے کہ آخری دائرہ آپس میں ملا تو فرماتے ہیں کہ اس دائرے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، پانی کا چشمہ ابل پڑا، سب نے پانی پیا اور فرمائے کہ اپنی مشکیں بھی بھر لی۔ فرمائے کہ اس کے بعد فرمائے کہ ہم جب پانی پینے سے فارغ ہوئے تو پانی بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا۔ کیونکہ اولیاء کرام کے پاس ایسے فرمائے کہ یہ مقامات، ایسی چیزیں کہاں سے آتی؟ تو میں کہتا ہوں کہ اصل بات شروع میں نے عرض کر دی کہ جب اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ وقف کیا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو رکھا، تو یقیناً کائنات کی ہر چیز آپ کے تابع ہے۔ فرمائے ہر چیز آپ کے تابع ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنیف رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں حج کے ارادے سے جب بغداد پہنچا تو فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ لگاتار 40 دن تک کچھ نہ کھا سکا، اور نہ ہی وہاں حضرت جنید بغدادی کے پاس فرمائے کہ میری حاضری ہوئی۔ پھر میں ایک کنویں پر پانی پینے کی غرض سے گیا تو وہاں ہرن کو دیکھا کہ وہ پانی پی رہا ہے، کنویں کا پانی بھرا ہوا تھا اوپر، فرمائے ہرن پانی پی رہا تھا، اور میں نے کہا اب یہ پانی پی رہا ہے تو میں بھی یہاں سے پی لوں گا۔ تو فرماتے ہیں میں نے اپنا سامان مشق سائڈ پہ رکھی، اور میں جب گیا کنویں پہ پانی پینے کے لیے تو دیکھا پانی نیچے جا چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہرن بھی بھاگ گیا اور پانی بھی نیچے جا چکا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب میں نے اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑا، اور چلتے ہوئے کہنے لگا اے میرے مالک و مولا، کیا میرا مرتبہ اس ہرن کے برابر بھی نہیں ہے؟ اس کے لیے پانی اوپر آ گیا، اور جب میں پینے کے لیے گیا تو پانی نیچے چلا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا غیب سے یہ آواز آئی، فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی اے میرے بندے، تیرے پاس رسی بھی تھی، تیرے پاس مشق بھی تھی، تیرے پاس ڈول بھی تھا، تو نے ان کا آسرا لیا تھا۔ اب ہرن کے پاس نہ ڈول تھا نہ رسی تھی، فرمائے کہ نہ ہی اس نے ان کا آسرا لیا، وہ تو ہماری ذات پہ امید رکھ کے آیا تھا، ہم نے اس کو پانی پلایا۔ اگر تو نے پانی پینا ہے تو آجا ہم تجھے بھی پانی پلا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں پیچھے مڑا، فرمائے کہ میں کنویں پہ آیا تو پانی پھر اوپر آ چکا تھا، میں نے پانی پیا بھی صحیح اور اس مشق میں بھر لیا، اور جب تک میں مکے تک پہنچا راستے میں پانی پیتا رہا، وہ پانی ختم نہ ہوا۔ یہ اولیاء کرام فرمائے کہ کس انداز سے زندگی گزارتے رہے، اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ فرمائے کہ اپنی زندگی کو وقف کر رکھا، اور فرمائے زندگی کے ہر موڑ پہ کبھی بھی کسی اور کے سامنے اپنی فریاد نہ رکھی، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔ ارے کئی دن تک فاقہ کشی کر لیتے پر دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر حمدانی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کچھ کھائے بغیر حجاز کے جنگل میں 40 دن تک پھرتا رہا، اور فرماتے ہیں ایک دن مجھے فرمائے کہ دل میں یہ خواہش ہوئی کہ گرم ساگ ہو اور فرمائے روٹی ہو میں اس کو کھاؤں، لیکن دل نے آواز دی اے ابو بکر اب تو پاس کہاں سے آئے گی، یہاں تو فرمائے کئی میل تک کوئی بستی بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جنگل کے ایک کونے سے آواز آئی، فرمائے کہ او گرم ساگ اور روٹی کی طلب کرنے والے، اگر تجھے ضرورت ہے تو ادھر آ۔ فرماتے ہیں میں ادھر گیا تو دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہے، اس نے کہا کیا تم گرم ساگ اور روٹی کھاؤ گے؟ میں نے کہا بالکل کھاؤں گا۔ فرماتے ہیں اس نے ایسے دسترخوان چادر بچھائی اور اس کے اوپر گرم ساگ بھی رکھا اور روٹی بھی رکھی، میں نے کھائی۔ ایک مرتبہ میں جب کھایا تو اس نے کہا پھر کھائیے، میں نے پھر کھایا، اس نے 3 مرتبہ مجھے کہا پھر کھائیے، میں نے کہا پیٹ بھر گیا ہے، میں نے کھا لیا۔ تو اب اس نے وہ کپڑے کو اکٹھا کیا اور جانے لگے۔ جب جانے لگے تو میں نے پوچھا حضرت آپ کون ہیں، اس جنگل میں آپ نے آ کے مجھے کھانا کھلایا؟ تو کہنے لگے میں خضر علیہ السلام ہوں، اللہ نے مجھے تیرے لیے ہی بھیجا تھا، میرا بندہ
گرم ساگ اور روٹی کی طلب کر رہا ہے، جاؤ اسے کھلا کے آؤ۔ کہا اولیاء کرام فرمائے کہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی پکارتے ہیں، اور میرا رب فرمائے کہ ان کی دعاؤں کو، ان کی آواز کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی ہے، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ایک بات یہاں پہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے اس حدیث کی روشنی میں، کہ جب ہم اولیاء کرام کے نام کو پکارتے ہیں فرمائے کہ جس طرح کہ میں عرض کر دوں کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں یا علی مدد، یا غوث اعظم دستگیر، اس طرح تو لوگ فرمائے کہ یہاں پہ فتوے لگاتے ہیں تم شرک کر رہے ہو، ایسا پکارنا تو فرمائے صرف اللہ کو ہے، آپ فرمائے اولیاء کو پکارتے ہو۔ تو میں کہتا ہوں ہمارے سامنے ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی جنگل بیابان میں ایسے مقام پہ پہنچ جاؤ جہاں پہ تم راستہ بھول جاؤ، اب تمہیں معلوم نہ ہو کہ کہاں جانا ہے، تو فرمایا کہ پھر کسی طرف بھی منہ کر کے فرمایا کہ یہ پکارو، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے نیک بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے نیک بندو میری مدد کرو۔ یقیناً یہ 3 مرتبہ تم پکارو گے، تیسری مرتبہ تمہاری پکار ختم ہوگی، اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ تمہارے پاس آ جائے، تمہارے پاس آ جائے گا، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ اور میں عرض کر دوں کہ ایک فرمائے کہ میں گناہگار سا بندہ، میں نے بھی ایک مرتبہ ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا تو میں نے پکارا، فرمائے کہ اس وقت ہم طالب علم تھے، پڑھتے تھے، اور ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی تو میں نے کہا آپ نے حدیث پڑھی ہے، میرے رسول کا فرمان سچ ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، فرمائے کہ جیسے ہی ہم نے آواز لگائی، ابھی تیسری مرتبہ آواز لگا رہے تھے، پیچھے دیکھا ایک بندہ کھڑا تھا، کہا بیٹا کہاں جانا ہے؟ ہم نے بتایا فلاں مقام پہ، کہا یہی راستہ، آگے چلے جاؤ، فرمائے سیدھا اپنی منزل پہ پہنچو گے۔ یہ میرے رسول کا فرمان ہے، جس کو اس بات پہ یقین ہے نا میرے آقا کا فرمان سچا ہے، یقیناً سچا ہے، تو فرمائے کہ پھر کبھی بھی فرمائے کہ کسی اور غیر کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ ہمیں رسول اللہ نے یہ باتیں سکھائی ہیں، اس لیے ہم پکارتے ہیں، یہ آوازیں لگاتے ہیں، اور اولیاء کرام سنتے بھی ہیں۔ فرمائے کہ جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ میرے محبوب مدینے میں رہ کر اپنے غلام کی آواز کو سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور یہ بھی پہچانتے ہیں کون ہے، کس کا بیٹا ہے۔ اللہ کے محبوب کے توسل سے اولیاء کرام سنتے بھی ہیں، فرمائے کہ پہچانتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور سامعین محترم، حضرت سیدنا آدم بن ابی ایاس رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اسقلان میں تھا، اسقلان ایک فرمائی علاقے کا نام تھا، اور ہمارے پاس ایک نوجوان شخص آیا، ہمارے پاس بیٹھتا، گفتگو کرتا رہتا، جب ہم فارغ ہوتے تو نماز پڑھنے لگ جاتا۔ اس نے ایک دن ہمیں الوداع کہتے ہوئے کہا کہ میں اسکندریہ جا رہا ہوں، اور میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا، اور میں نے اس کو کچھ درہم دینے چاہے، تو اس نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اور فرماتے ہیں اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اور راستے میں ہمیں جب کچھ فرمائے کہ کھانے پینے کی حاجت ہوئی تو اس نوجوان نے ریت کا ٹیلا تھا، وہاں سے فرمائے کہ مٹھ بھری اور اپنے برتن میں ڈال دی، اوپر سے پانی ڈال کے ایسے ہلایا اور مجھے کہنے لگے کہ کھاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ ایسا لذیذ ستو تھا، میں حیران ہو گیا کہ ارے یہاں تو ریت ڈالی تھی، اور فرمائے کہ یہ پانی ڈال کے ستو کیسے بن گیا، ایسا لذیذ تو میں نے کبھی کھایا ہی نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں اس نوجوان نے میری طرف منہ کر کے کہا حضرت فرمائے جب حالت و کیفیت ایسی ہو نا تو پھر درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہوتی، فرمائے کہ جس چیز کو آپ اٹھا کے جو چیز کھانا چاہیں گے میرا رب بنا دے گا۔ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اولیاء کرام فرمائے کہ دنیا میں رہ کر جب اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ کے نام پر وقف کرتے ہیں، یقیناً میرا رب ساری کائنات کو ان کے حوالے فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ایک دفعہ میں شام کے راستے سے حج بیت اللہ کے لیے فرمائے کہ جا رہا تھا، اور دوران سفر ایک بہت بڑا خوفناک شیر فرمائے کہ جنگل سے نکلا ہمارے سامنے آ گیا۔ فرمائے کہ میں نے برابر والے شخص سے پوچھا کیا قافلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو تلوار چلا سکتا ہو، اس کے پاس تلوار ہو اور اس کو ہمارے سامنے سے ہٹائے؟ تو اس نے کہا حضرت ایسا بندہ تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہاں فرمائے ایک عورت ہے میں اس کو جانتا ہوں، اگر وہ چاہے تو اس شیر کو رستے سے ہٹا سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں
میں نے کہا وہ کون ہے؟ اس بندے نے کہا فرمایا کہ آخری کچاوے میں بیٹھی ایک عورت جو میری بیٹی ہے، فرمایا کہ وہ اس کو ہٹا سکتی ہے۔ تو ہم گئے جب اس کے پاس تو کہا بیٹا آپ نیچے آؤ اور اس شیر کو راستے سے ہٹاؤ۔ اب فرماتے ہیں کہ اس نوجوان فرمایا کہ بچی جو تھی کچاوے میں پردے میں بیٹھی تھی، اس نے کہا اے میرے والد محترم، فرمایا کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اور شیر جو ہے یہ مذکر ہے، میں مؤنث ہوں، کیا فرمائے میں شیر کے سامنے جاؤں؟ فرمائے بے پردگی نہیں ہوگی؟ ہاں آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں، اس کے پاس جائیے اور اسے جا کے کہیے کہ فاطمہ تجھ سے کہتی ہے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جا، فرمائے کہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے، بس اتنی بات آپ کہنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی ہم ادھر سے بچی کی آواز پورا کلام ختم ہوا، ہم نے جا کے کہا نہیں تھا شیر کو، ہم نے دیکھا وہ پیچھے مڑ کے جا بھی رہا تھا۔ ارے اولیاء کرام فرمائے اللہ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ مرد ہو، فرمائے عورت کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ عورت کی صورت میں اللہ نے عورت کو مرد سے مرتبہ کم دیا ہے، لیکن یہ مقام نہیں فرمائے کہ عورت کا مقام و مرتبہ بھی فرمائے کوئی کم نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی جو عظمتیں اور شانیں عطا کی ہیں، فرمائے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے یہ مقام دیا ہے کہ ولایت کے مقام پر عورت بھی ہے، فرمائے کہ اور حضرت سیدنا ابو یوسف غسلونی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن میں شام کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت فرمائے سیدنا ابراہیم بن ادھم تشریف لائے، اور مجھے فرمایا اے غسلونی آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ میں نے پوچھا حضرت کیا ہے؟ فرمانے لگے میں قبرستان میں ایک قبر کے پاس کھڑا تھا، اچانک ایک سفید فرمائے کہ داڑھی والے بزرگ جو ہے قبر سے نکلے، قبر کھلی اور قبر سے باہر نکلے۔ اس نے مجھ سے کہا اے ابراہیم جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، اللہ نے مجھے آپ کے لیے زندہ کیا ہے، مجھے آپ کے لیے زندہ کیا ہے۔ تو میں نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس بزرگ نے کہا اللہ عز و جل کے حضور جب میں حاضر ہوا میرے پاس گناہوں کا بوجھ تھا، نیکیاں نہیں تھی، آپ فرماتے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا میں نے تجھے 3 چیزوں کے سبب بخش دیا ہے، 3 چیزوں کے سبب بخش دیا ہے۔ تو فرمائے پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے پاس اس حال میں آیا کہ فرمائے تجھے اس سے محبت تھی جو میرا محبوب ہے، جو میرا محبوب ہے تجھے اس سے محبت تھی۔ فرمائے کہ ایک بات یہ، اور دوسری بات تیرے فرمائے سینے میں ذرہ برابر بھی فرمائے حرام نہیں گیا اندر، کبھی تو نے شراب کا قطرہ نہیں پیا، تیرے اندر حرام نہیں گیا۔ فرمائے کہ اور تیسری بات تیرے بال سفید ہو گئے، کہا فرمائے تیرے بال سفید ہو گئے، مجھے حیا آتی ہے کہ تیرے ان سفید بالوں کی وجہ سے بھی پھر بھی میں تجھے عذاب دوں، بس اللہ نے ان 3 باتوں کے سبب مجھے بخش دیا ہے، بخش دیا۔ اور پھر حضرت سیدنا غسلونی نے عرض کی کہ اے ابو اسحاق کیا آپ مجھے وہ قبر دکھائیں گے، میں دیکھوں تو صحیح وہ کس بندے کی قبر ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا اے غسلونی فرمائے کہ تم کیا سمجھتے ہو وہ قبر دیکھ کر تم کیا کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں اس کی تابعداری کرو، اس کی اطاعت کرو، ایسے عمل کرو کہ رب تمہیں اپنے عجائبات کا دیدار بھی کروا دے۔ یقیناً یہ اولیاء کرام کی عظمت و شان ہے، اور یہ اتنی فرمائے کمال ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار کس طرح کے مقامات و رتبے ان کو ملے تھے، آخر یہ کرتے کیا تھے؟ تو میں عرض کرتا چلوں ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی فرمائے ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرنا، اس کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرنا، ہمیشہ اس کی اطاعت میں رہنا، اس کے محبوب کی محبت کو سینے میں جگہ عطا فرمائی۔ تو یقیناً فرمائے اللہ نے یہ مقام و رتبہ دیا۔ اور اولیاء کرام کی زندگی میں سب سے پہلی چیز آج فرمائے میں نے شروع میں بھی یہ بات عرض کی اور پھر بھی عرض کرتا چلوں، آج فرمائے کہ جو شریعت کا پابند نہیں ہے فرمائے کہ وہ کبھی بھی پیر اور ولی نہیں بن سکتا۔ اولیاء کرام ولی بننے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ شریعت ہے، شریعت کا پابند ہو، اس کا ایک قدم بھی فرمائے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہی بات ہمیں قرآن نے بتائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمائے کہ اللہ کے ولی کی یہ پہچان ہے ایمان اس کے سینے میں ہو، تقوی اور پرہیزگاری
اس کی زندگی کا شیوا ہو، یقیناً جب اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں فرمائے کہ وہ ولی کہلانے کے لائق ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا یا رسول اللہ من اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ ہیں کون؟ امام فرمائے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمائے جب تم انہیں دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ اولیاء کی پہچان ہے، یہ ولایت کی پہچان ہے، فرمائے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں گزرا ہو۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی آپ فرمائے کہ اپنی مسجد میں صبح کی نماز کا وقت تھا، فرمائے کہ آج بھی اکثر فرمائے کہ بہت سارے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے صبح کی نماز میں کہیں پہ درس قرآن، لیکن فرمائے کوئی ایسی جو پرانے بزرگوں کی مسجدیں ہیں وہاں پہ صبح کی نماز کے بعد فرمائے گٹکے رکھ کے فرمائے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا تھا بزرگوں کا۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ فرمائے گٹکے پڑھ رہے تھے درود شریف، تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا جو حج پہ جا رہے تھے، اور میں سے ایک بندے نے کہا آج خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، بابا صاحب کے پاس، کہ ہماری کوئی امداد کر دیں، ہم سفر پہ جا رہے ہیں۔ تو جب گیا تو فرمائے کہ حضرت آپ ہماری کچھ امداد کر دیں، ہمارا زاد راہ بہت کم ہے۔ تو آپ نے ان گٹکوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور ان کی جھولی میں ڈال دی، کہا یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ۔ فرمائے کہ وہ لے کر اب اس کو بند کر کے تو چلا گیا، باہر جب گیا کہنے لگا میں تو گیا تھا کوئی درہم و دینار کوئی چیز دیں گے، لیکن آپ نے تو کھجوروں کی ایک مٹھی بھر کے دے دی ہے، اب بھلا ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اس نے اپنی طرف سے ایسے پھینکنے لگا، جیسے ہی ایسے قمیض کو سیدھا کیا وہ گٹ کے ساری کی ساری فرمائے دی تو آپ نے کھجور کی تھی، لیکن جب دیکھا تو وہ ساری سونے کی بن چکی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمائے یہ کیسے ہو گئی؟ کہا ابھی بھی نہ بنتی، اتنے عرصے سے ان پر میرے کریم آقا کا نام پڑھا جا رہا ہے، یہ حضور کے درود کی برکت ہے۔ فرمائے کہ جب ہم نے چاہا کہ یہ سونے کی بن جائے تو اللہ نے ان کو بنا دیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں ہمیں اولیاء کرام کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسی فرمائے کی بات ہے کہ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مرید ہونا جو ہے اللہ کے ولی کی صحبت میں جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے ایک دو مرتبہ پہلے بھی حدیث مبارکہ ایک عرض کی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے پاس نیک اعمال کچھ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میدان محشر میں جاؤ، میرے اولیاء میں سے اگر کسی کو تو نے پہچان لیا میں تجھے بخش دوں گا۔ اب بندہ 30 سال تک، ایک دو دن نہیں 30 سال تک فرمائے وہاں پہ پھرتا رہے گا، کیونکہ دنیا میں کبھی رہ کر اس نے زندگی میں اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھا نہیں تھا، تو اب کسی کو جانتا بھی نہیں ہوگا۔ فرمائے کہ 30 سال کے بعد آئے گا، اللہ میں نہیں جانتا کسی کو، میں کسی کو نہیں پہچانتا۔ اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بھی فرمائے اولیاء کرام کی محبت اور ان کی پہچان تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔